قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیسا جانثار بیٹا اپنی جذبات کو مجروح کرتے ہوئے، اپنی جوانی کو بھولتے ہوئے بیٹا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ یہ کام کر گزریے، آپ ذرا بھی اس میں تعامل نہ کیجئے، آپ یہ کام کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ یہاں پر بھی ایک نکتے کی بات میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ایسا نہیں کہا۔ ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نبی ہیں تو میں آپ کے فرزند ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اگر یہ کہتے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے تو اس کے اندر جو ہے ایک تکبرانہ جملہ آ رہا ہے کہ میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی ایسا ویسا کسی انسان کا بیٹا نہیں ہوں، میرے اندر یہ بہادری ہے، حوصلہ ہے اور میں بہت شجاعت والا انسان ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے کم نہ سمجھیے۔ یہ جملہ اگر کہتے تو ذرا سی جو ہے تکبر کی بھنک پڑ سکتی تھی، بڑائی کی کچھ نہ کچھ بھنک پڑ سکتی تھی، اس لیے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کہ اس دنیا کے اندر بے شمار انسانوں نے صبر کیا ہے، صبر کر کے اللہ کے پاس گئے ہیں اور اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ان صابرین میں سے میں بھی ہو جاؤں۔ میرے سے بڑے بڑے صابرین گزرے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صبر ہے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا صبر ہے۔ یہ تمام کے تمام صابرین ہیں، میری کیا مجال ہے کہ میں صبر کرنے والا ہو جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ان صابرین میں شامل فرما دے، اس لیے کہا ستجدنی انشاءاللہ۔ ہم جیسے والا ہوتے تو کہہ دیتے ہاں میں صبر کرنے والا ہوں، نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کہا کہ میرے ابا جان، میں اللہ سے دل میں گزارش کروں گا کہ اللہ مجھے صابرین میں سے شامل فرمائیے گا، ایسا نہ ہو کہ میرے باپ مجھ پر چھری چلائے تو میں جو ہے اٹھ کر بیٹھ جاؤں، ایسا نہ ہو۔ بلکہ خود حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے مشورہ کیا تھا کہ ابا جان، آپ جب مجھے لٹائیں تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا تاکہ پدری شفقت غالب نہ ہو جائے اور آپ یہ اہم کام کرنے سے کہیں رک نہ جائیں۔ آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا تاکہ میں بھی جو ہے اس حکم میں آپ کا مددگار بن جاؤں اور آپ بھی جو ہے اللہ کے حکم کو انجام دینے والے بن جائیں۔ اور بعض مرتبہ بعض مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ کہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا اور لٹانے کے بعد چھری تیز رکھیے گا اور مجھے بالکل ٹائٹ طرح سے باندھ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپ جاؤں اور چھری تیز نہ ہو، چھری کند ہو جائے۔ آپ چھری کو تیز رکھیے گا، مجھے ٹائٹ سے باندھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون جو ہے آپ کے کپڑوں میں لگ جائے، آپ اپنے کپڑوں کو بھی بچائیے گا۔ اگر میرے خون آپ کے کپڑوں میں لگ جائیں گے تو میرے اس خون کا ثواب مجھے نہیں ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے خون کا قطرہ زمین پر گرے تاکہ میرے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو مشورہ دیا تھا۔
جب یہ اہم کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کر گزرنے کے لیے تیار ہوئے اور پوری طرح سے تیار ہو گئے، آپ نے سنا، آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ شیطان اس کام میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ جب جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں رکاوٹ بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مردود کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ شیطان ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھائے، کنکر اٹھا کر تینوں جمرات پر مارے۔ مینا میں جو جمرات آتے ہیں جہاں پر کنکریاں مارے جاتے ہیں، وہ کس چیز کی یادگار ہے؟ وہ اسی چیز کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں رہ کر کیے تھے، اور ایسا عمل اللہ کو ایسا محبوب آیا، ایسا پسند آیا کہ ہر امتی پر وہ کام واجب قرار دے دیا کہ ہر حاجی جو ہے، جو بھی وہاں پر حج کرنے جائے گا، وہ اس کام کو کرے گا ہی کرے گا۔ تو شیطان جو ہے نیک عمل کرنے پر رکاوٹ بنتا ہی بنتا ہے۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے، میں آپ حضرات کو بہت مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دن ہمارے سامنے آنے والے ہیں اور آپ کو اس یادگار کو منانا ہے۔ اللہ نے امت مسلمہ کو کہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے امت مسلمہ، یہ اسلام کے ماننے والوں، ایک خدا پر ایمان رکھنے والوں، ایک کلام اللہ کو ماننے والوں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں، فرشتوں کو ماننے والوں، میں اس یادگار کو قیامت تک کے لیے یادگار بناؤں گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس یادگار کو پیچھے آنے والوں کے لیے یادگار بنا دیا ہے۔ یہ دن ہمارے پاس آنے والا ہے، اس دن کے لیے ہمیں پوری طرح تیار رہنا ہے۔ اس دن پر ہمیں یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں، لوگوں کی غلط فہمیاں ہمارے ذہن